السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو ویلکم کہتی ہوں اپنے چینل سلمیٰ عابد ولاگس میں۔ تو میں آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ ویڈیو کو پلیز کمپلیٹ دیکھیں، کیونکہ ویوز تو زیادہ ہوتے ہیں لیکن جو ٹائم واچ ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے۔ بیچ میں ایسا لگتا ہے جیسے ویڈیو جو ہے اسکپ کی ہوئی ہے۔ تو میں جتنی بھی ویڈیوز بناتی ہوں اس میں میرا جو مقصد ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو موٹیویشن دینا ہوتا ہے۔ جتنے بھی پرسنل ایکسپیرینسز شیئر کرتی ہوں ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کس طرح ہم اپنے مشکل حالات میں اوور کم کریں۔ کچھ مشکل حالات ایسے آ جاتے ہیں زندگی میں، تو آج کی میری ویڈیو کا بھی مقصد یہی ہے کہ میں نے اپنی لائف میں جو اتنی مشکل اور ٹف ٹائم دیکھا ہے ایئرس کا، تو ان سے میں کیسے اوور کم ہوئی۔ تو آج میں ایک اپنے ٹف ٹائم کے بارے میں آپ لوگوں کو سے شیئر کروں گی کہ میں نے اس سے کیسے جو ہے اوور کم کیا۔ ایک بہت اچھا وظیفہ جو ہے وہ شیئر کروں گی آج آپ لوگوں سے۔ تو ایسا ہے کہ میری لائف میں ایک فیز آپ سب لوگوں سے میں نے اپنی پچھلے ویڈیوز میں، وہ ویورز جو میرے اولڈ ویورز ہیں، جو میرے پہلے سے ہی میرے چینل کو واچ کر رہے ہیں اور میری پیچھے ویڈیوز دیکھ چکے ہوں، ان سب کو پتہ ہے کہ میری لائف میں ایک ایسا فیز آ چکا ہے کہ جس کے بارے میں اگر کہوں کہ ایک چیز ایسی ہوتی ہے زندگی میں، کچھ ایسے مراحل آتے ہیں کہ جن کے بارے میں انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کہ نہ وہ ان پرابلمس سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ ان پرابلمس کو ساتھ لے کے چل سکتا ہے۔ وہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک تلوار ہے جو لٹکی ہوئی ہے، جس کو اگر کاٹ کر پھینک دو تو پھینک بھی نہیں سکتا، اور اگر اس کو لٹکائے رکھو تو لٹکا بھی نہیں سکتا۔ میری بھی زندگی کچھ ایسی ہی ہو گئی تھی بہت سالوں تک کے لیے۔ تو اتنی مطلب میں کہتی ہوں کتنے سال اس کے بعد ایک بات ایسی کہ جس کے بعد اتنے سال اور گزر گئے کہ دیکھیں، کوئی بھی بھائی یا باپ یہ نہیں چاہتا ہوتا کہ اس کی بیٹی کا گھر ٹوٹ جائے۔ بہت ہم لوگ جن فیملیز سے تعلق رکھتے ہیں ان میں یہ چیز ایک بہت ہی ناقابل برداشت تصور کی جاتی ہے۔ ہمارے بھائیوں کے لیے، ہمارے والد کے لیے، والدین کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو میری بھی زندگی میں ایک ایسا ہی فیز آیا جس کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی زندگی میں۔ جس چیز کو ہم لوگ اپنی ڈگنیٹی کے بھی خلاف سمجھتے ہیں، جائز ہے لیکن مکروہ ہے اسلام میں، ٹھیک ہے، لیکن جائز ہے۔ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ادوار میں بھی ایسا ہو چکا ہے۔ تو میں زندگی میں ایک دفعہ جب میرے ساتھ ایسا ہوا، تو جب میں نے سوچا اپنی زندگی میں، ایک ڈیسیژن لینے کو میں نے سالوں لگا دیے، صرف اس وجہ سے کہ اگر میں نے یہ ڈیسیژن لے لیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا، جبکہ مجھے کوئی ایسی فائنینشیل سپورٹ جو کہ ہمیشہ بچوں کے لیے ایک عورت کو چاہیے ہی ہوتی ہے، تو ویسے ہی نہیں مل رہی تھی، جس کے بارے میں اسلام کہتا ہے، قانون کہتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ اپنے والد کی ہی یعنی کفالت میں آتے ہیں۔ تو مجھے وہ بھی نہیں کوئی سپورٹ مل رہی تھی، تو اس کے باوجود میں نے صرف ایک محبت، ایک پیار، ایک نام کی خاطر میں نے اپنی زندگی کے کتنے پریشیس سال گزار دیے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ جو ہیں سال یہ میرے بچوں کا ٹائم ہے،
یہ میرے بچوں کو کبھی نہ کبھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ لازمی ان کا حق دلواتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کا مجھے جو جنہوں نے بولنا شروع کیا جب، تو یعنی میرے پہلے جیسے بیٹا تھا تو ہم نے کبھی اس کو، ہم نے خود سے، ہم نے بڑوں نے مینس میری سسٹر نے یا میں نے کبھی بھی ان بچوں کو یہ نہیں سکھایا تھا ابو کا نام، میرے ابو کا نام، یعنی جو بچوں کے نانا ابو ہیں ان کو بابا بچوں کو کہنا نہیں سکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے بچوں نے خود ہی بابا کہنا شروع کیا ہے۔ جب سٹارٹ کیا ہے تو ہم لوگوں نے بچوں کو نہیں سکھایا تھا کہ یہ ان کو بابا کو ہو یا یہ آپ کے بابا ہیں۔ بچے اپنے والد کو جانتے ہیں لیکن والد کو بھی بابا کہتے ہیں اور میرے ابو کو بھی بابا کہتے ہیں، تو وہ خود سے بابا کہتے ہیں۔ تو جب میں وہ ڈیسیژن لے لیا تو جب میرے ابو کورٹ سے باہر آ رہے تھے تو ان کے ہارٹ میں پین سٹارٹ ہو گئی تھی۔ آج بھی جب میں اس وقت کو یاد کرتی ہوں لیکن کبھی بھی اپنے حواس پہ ایسے نہیں لیتی۔ تو جب وہ باہر آئے تھے تو ایون کہ ان سے برداشت بھی نہیں ہو پایا تھا، تو اس وقت ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا، صرف میرے بابا تھے، تب وہ چل نہیں پا سک رہے تھے، تو وہ وہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئے تھے۔ جو لائر تھا وہ کچھ آگے چلا گیا تھا اور میں اور ابو پیچھے رہ گئے تھے۔ مینس وہ چیز جس کے لیے ابو نے اپنے آپ کو 1 سال پہلے تیار کر لیا تھا اور مجھے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب ہم ڈیسیژن لیتے ہیں اور ہم لے لیتے ہیں، اس چیز کو اپنے نام کے ساتھ لگائے رکھنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونا کسی بھی قسم کا، بھلے ساری زندگی ہی کیوں نہ گزار دو، تو زندگی کو ایسے شخص سے بہتر ہے کہ اپنی زندگی کو اس شخص کے نام سے علیحدہ کر دیا جائے۔ یعنی انہوں نے اپنا مائنڈ بھی سیٹ کیا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود یہ چیز ان کے لیے برداشت میں نہیں تھی۔ تو میرے ابو جو ہیں وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، شوگر پیشنٹ ہیں، کڈنی پیشنٹ ہیں، میجر 5 ڈیزیزز ہیں میرے ابو کو۔ تو جب وہ آئے کورٹ سے باہر تو ان کو اتنے ہارٹ میں پین سٹارٹ ہو گیا کہ وہ اس کے اندر وہیں پر ہی ایک سائڈ پہ فٹ پاتھ تھی وہاں پر بیٹھ گئے، اور وہاں پر اس ٹائم کوئی بھی نہیں تھا کہ میں اپنے ابو کے لیے کرتی تو کیا کرتی، کچھ سوچ نہیں رہا تھا۔ پھر لائر کو آگے سے جیسے پتہ لگا کہ ایسی سچویشن ہو گئی ہے تو پھر وہ پیچھے واپس آئے، پھر پانی پلایا ابو کو، تو ان کی طبیعت بہتر ہو گئی۔ میں گھر آئی، میں نے جیسے میری ایک ہے عادت، میں بہت لمبا ٹائم کسی بات کو برداشت کرتی ہوں، یہ چیز ہے میری نیچر میں ہی، میں فوراً ریئیکٹ نہیں کرتی کسی بھی چیز پر۔ 1 سال تک بھی میں کسی بات کو برداشت کر لیتی ہوں جس کا نتیجہ اکثر ہی نیگیٹو نکلتا ہے، لوگوں کے حوالے سے نیگیٹو نکلتا ہے، لوگوں کے رویوں کے حوالے سے نیگیٹو نکلتا ہے۔ مینس سے لوگ اپنی عادت بنا لیتے ہیں میرے اس رویے کو، برداشت کرنے کے رویے کو، تو وہ آپ کو پتہ ہے اگر ہم کسی کو ضرورت سے زیادہ برداشت کرتے ہیں تو لوگ ہمیں ٹیسٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، وہ ہمارا اتنا ہی امتحان لیتے ہیں۔ میری زندگی کا ایک تجربہ ہے کہ اگر ہم کسی سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں تو وہ ہمیں اور زیادہ ڈراتا ہے، اور اگر ہم کسی سے جتنا زیادہ ہم کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ ہم سے خوش ہونے والے نہیں ہیں، لوگ ہم سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ تو میں نے دیکھا ہے زندگی میں جو جس کو جتنا زیادہ خوش کرتا ہے لوگ اسی سے ہی زیادہ ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ پانی ہمیشہ نیچے والی یعنی جھکی ہوئی جگہ پر پانی ہمیشہ زیادہ گرتا ہے۔ تو میں نے اپنی زندگی میں سوچا کرتی تھی ایک بات، کیونکہ اب وہ تو دور رہا نہیں ہے، ابھی بھی مجھے کتنا ہی برا ایکسپیرینس کیوں نہیں ہوا زندگی کا، لیکن ابھی بھی میں یہ کہوں گی کہ آج بھی لڑکیوں میں وہ قوت برداشت نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے، آج کی لڑکیوں میں وہ ہمت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ تو
چونکہ میری لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہم کسی کے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ یہ زمانہ، یہ لوگ باتیں کرنے والے ہیں، ان کا کام ہے ہی باتیں کرنا۔ یعنی کہ میں نے اگر اپنی زندگی میں بہت پیشنس دکھایا تو میرا اینڈ ریزلٹ یہ نکلا کہ لوگوں نے اس پر بھی بات کی کہ وہ جو لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو ضرورت سے زیادہ برداشت کرتی ہیں تو ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، یعنی ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا جو برداشت کرتے ہیں۔ تو حالانکہ ایک حقیقت یہ ہے کہ اگر میں برداشت نہ کرتی تو یہ حقیقت ہی ہے تو بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا، کیونکہ وہ لوگ تھے ہی ایسے، انہوں نے رہنا بھی ایسے تھا اور ہمیشہ ہی رہنا تھا۔ لیکن میں کبھی کبھی اپنے بارے میں یہ سوچا کرتی تھی، مجھے خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں میرے اندر اتنی زیادہ برداشت کیسے آ گئی، اتنی ہمت کیسے آ گئی، اتنی ہمت کیسے آ گئی۔ تو شاید قرآن مجید میں ہی ارشاد ہے اس کے بارے میں، یعنی یہ اس کا جواب اگر میں خود اپنے آپ کو دوں تو قرآن مجید کی اس آیت سے مجھے اس کے بارے میں سوچ لیتی ہوتی ہوں کہ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، یعنی اور ہم اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے جس کی تم طاقت نہیں رکھتے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اتنی برداشت تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا ٹیسٹ کیا نا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی ٹیسٹ کرتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ یقین کریں، میں بہت تھک گئی تھی۔ آج بھی میں زندگی میں ایک بہت بڑے مشکل سے گزر رہی ہوں، کیونکہ دیکھیں ہم لوگ مشکل سے گزرتے ہی ہیں کیونکہ ہمارا جو اللہ پر توکل ہوتا ہے نا وہ ویک ہوتا ہے۔ جب ہمارا اللہ پر توکل ویک ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہم اس بات کو مشکل ہی فیل کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں نہیں اس کا کوئی راستہ تو ہے ہی نہیں، تو پھر یہ کیسے ٹھیک ہوگا۔ آج بھی میرا دماغ پریشانی سے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کام بھی نہیں کر رہا۔ دیکھیں ہم لوگ رزق کے لیے پریشان ہوتے ہیں جبکہ رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جب ایک زیرو دنیا میں آتی ہے تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، لیکن ہم پریشان ہوتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ پر توکل کر کے رات کو روٹی کھا کے جب سونا چاہیے تو ہمیں کل کی فکر ہی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم پریشان ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا پر توکل جو ہے وہ ہمارا مضبوط نہیں ہوتا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورۃ الاحزاب میں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور اللہ تعالیٰ ہی کا احساس کافی ہے۔ تو اب میں آج آپ لوگوں سے اپنی زندگی کا جو ایک وظیفہ ہے وہ شیئر کروں گی کہ جب میری زندگی میں کچھ ایسا ٹائم آیا جب میں یوں کہہ لیں اور تو میں کسی جملے سے وضاحت نہیں کروں گی، یوں بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ میں بے نام ہو گئی۔ اور تو پھر میں نے ایک وظیفہ جو ہے وہ پڑھا، اور وہ وظیفہ میں نے ایسے پڑھا کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں اس کے بارے میں نا تھوڑا سا آپ کو نا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو پہلے خاوند تھے حضرت ابو سلمہ، جب وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ یہ جو ہے یہ آپ پڑھا کریں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے یعنی وہ اس دعا کا جو مفہوم ہے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یعنی ان سے بھی بہتر جو ہے مجھے
عطا فرما۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں سوچا کرتی تھی کہ حضرت ابو سلمہ سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے۔ تو جب حضرت ابو سلمہ فوت ہو گئے تو حضرت سلمہ کا جو نکاح ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ تو ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک بہت بڑی ہستی ہیں، ان کے ساتھ تو نکاح ہونا بھی ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو میں نے بھی یہی وظیفہ پڑھا تھا، تو اس کو میں نے ایسے پڑھا تھا کہ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ میں نے 100 ٹائمز پڑھا تھا اور 40 ڈیز کے لیے پڑھا تھا۔ تو الحمدللہ جو میرے ہسبینڈ ہیں ہی واز انمیرڈ، تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی نیچر ہیں ان کی، بہت لونگ ہیں، بہت کیئرنگ ہیں، بہت سافٹ ہیں، بہت اچھے ہیں۔ ان کے بارے میں جتنی بھی تعریف کروں وہ کم ہے، کیونکہ وہ رسپیکٹ کرتے ہیں، تو مجھے رسپیکٹ ہی چاہیے، ہر عورت کو رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو زندگی کی ضروریات زندگی ہیں وہ بھی ایک لازمی ہیں، معاشی طور پر چیزیں چاہیے، مطلب معیشت جو ہے وہ بھی زندگی کے لیے بہت لازمی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اتنی مشکلات سے ہمیں نکالا ہے، مجھے نکالا ہے اتنی مشکلات سے، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے جو مانگا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے۔ میں نے جب اللہ تعالیٰ سے بیٹے مانگے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے عطا کیے الحمدللہ۔ جب میں نے اللہ تعالیٰ سے بیٹی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ میرے بیٹوں کی بھی اور میری بیٹی کی بھی بہت اچھی قسمت کرے۔ جب میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک اچھا نعم البدل مانگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دیا۔ جب میں نے اللہ تعالیٰ سے گھر مانگا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا گھر دیا۔ جب میں نے اللہ تعالیٰ سے ڈگری مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈگری دی۔ جب میں نے اللہ تعالیٰ سے جو مانگا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا۔ تو انشاءاللہ تھوڑی سی مشکل ہے ایسی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فیوچر میں کہ ہمارے فائنینشلی طور پر سیکیور رکھے، فائنینشلی طور پر سیکیور کرے۔ آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ تو مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو میں اس بات کو کہنا اچھا نہیں سمجھتی تھی، اور آپ لوگ میرے شروع کے ولاگس میں دیکھیں تو ادھر میں ریکویسٹ نہیں کرتی ہوتی تھی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ مطلب سبسکرائب کریں تو کہتے ہی ہیں، مطلب یہ نہیں کہتی ہوتی تھی کہ مجھے سپورٹ کریں۔ لیکن اب میں اس بات میں آر نہیں سمجھتی، کیونکہ دیکھیں ہم محنت کا کام کر رہے ہیں، ہم مطلب ولاگ بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں، تو مینس ہم اپنی محنت کر رہے ہیں نا، تو ہم آپ لوگوں کے لیے اور اپنے لیے محنت کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی کر رہے ہیں لیکن اپنے لیے بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم اگر آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں تو آپ لوگ لازمی ہمیں سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔